بہت ہی بابرکت اور مبارک دن ہے آج، ہمارا اسلامی تہوار ہے آج، اسلام کا خوشی کا دن ہے آج۔ اللہ نے جو ہمیں خاص عنایت فرمایا جو دن، وہ دن ہے آج، جس دن کو کہتے ہیں عید الفطر، خوشیوں والا دن، محبت لانے والا دن، دشمنیوں کو دور کرنے والا دن، ایسا دن جس میں اللہ تعالی غموں کو بھی دور فرما دیتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ پریشانیوں کو بھی دور فرما دیتے ہیں، جس دن کے آنے سے پہلے ہی بیمار بھی اچھے ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس دن کے لیے مسلمانوں میں خاص رحمت و تندرستی عطا فرماتے ہیں۔ وہ دن ہے عید الفطر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدٌ وَهَذَا عِيدُنَا، ہر قوم کی کوئی عید کوئی خوشی ہوتی ہے اور ہماری عید یہ ہے۔ پھر وہی صحابہ جو پہلے کسی اور تہوار کو مناتے تھے، ان کا کوئی اور خوشی کا دن تھا، جب انہیں پتہ چلا کہ ہمارے اسلام نے ہمیں یہ دن عطا فرمایا تو اسی دن میں وہ اپنی خوشی منانے لگے، 2 رکعت نماز پڑھنے لگے، 2 رکعت نماز پڑھ کے ایک دوسرے سے سلام مصافحہ کرنے لگے، ایک دوسرے کی دعوتیں کرنے لگے، ایک دوسرے کا غم بانٹنے لگے۔ اگر کوئی یتیم ہے تو اس یتیم کا سہارا بننے لگے، ہم اس کا سہارا بن جائیں، اس کو یہ پتہ نہ چلے کہ تیرا باپ ہے یا نہیں ہے۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ بچے کھیل رہے ہیں جن میں ایک بچہ بڑا مایوس ہے۔ آپ نے پوچھا بیٹا تم کیوں مایوس ہو، کیا پریشانی ہے؟ سب بچے کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، بول رہے ہیں، تمہیں کیا اداسی ہے؟ اس نے کہا کہ میرے جو والد صاحب ہیں وہ انتقال کر چکے ہیں، میرا نہ تو والد ہے نہ میری ماں ہے، میں اسی غم میں ہوں کہ آج میں کس کے ساتھ عید مناؤں، نہ میرا باپ ہے نہ میری ماں ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹا اس بات سے تو خوش ہے کہ عائشہ تیری ماں ہو جائے اور میں تیرا باپ ہو جاؤں؟ اس کے بعد آپ اسے گھر لے گئے اور اس کی خوشیوں کو دوبالا کیا۔ یہ ہے ہمارا اسلام، یہ ہے عید الفطر، کہ یہ دن خوشیوں کا دن ہے، یہ دن غموں کو دور کرنے والا دن ہے، یہ دن محبتوں کو بانٹنے والا دن ہے۔ یہ فرمایا جو مسلمان کسی مسلمان سے 3 دن سے زیادہ بولنا بند کر دے اور اسی درمیان میں اس کی موت واقع ہو جائے، فرمایا وہ جہنم میں جائے گا۔ اور یہ فرمایا جب 2 مسلمان آپس میں مصافحہ کرتے ہیں اور وہ ہاتھ بڑھاتے ہیں، ان میں سے جو پہلے ہاتھ بڑھاتا ہے اس کے لیے 90 رحمتیں عطا فرماتے ہیں، اور جو بعد میں ہاتھ بڑھاتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ تو پہلے سے پہلے ہاتھ بڑھاؤ، ابھی بڑھائیں گے نا سبھی ملیں گے ایک دوسرے سے، مصافحہ کریں گے، ہاتھ ملائیں گے۔ آپ سوچو وہ 90 رحمتیں جو اس کے کھاتے میں جائیں گی وہ میلے میں آ جائیں، کرنا کیا ہے؟ اس سے پہلے ہاتھ بڑھا دیں۔ اللہ تعالیٰ 100 رحمتیں عطا فرماتے ہیں، جن میں سے 90 رحمتیں اس کے لیے جس نے ہاتھ پہلے بڑھایا، اور باقی 10 رحمتیں اس کے لیے جس نے ہاتھ بعد میں بڑھایا۔ اور آپ جب کسی سے سلام کرتے ہو اللہ 10 نیکی عطا فرماتے ہیں، اور سلام اس کو بڑھا کے کر دیتے ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ 20 نیکیاں دے دیتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 30 نیکی عطا فرما دیتے ہیں۔ لیکن اگر سامنے والے نے جواب نہیں دیا، آپ نے سلام کیا، سامنے والے نے جواب نہ دیا، اس کے بدلے میں فرشتے جواب دیتے ہیں۔ اور کیا چاہیے؟ یہی تو چاہیے نا ہمیں کہ فرشتے ہمارے لیے دعا دے دیں۔ سلام تو دعا ہے، ملنے کا ایسا طریقہ کسی مذہب میں نہیں ملے گا جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے عنایت فرمایا۔ السلام علیکم، بات کرنے کی شروعات السلام علیکم، السلام قبل الکلام، یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ سلام تو ہر کلام سے پہلے ہے، سلام بات سے پہلے ہے، پہلے بات نہ کرو، پہلے سلام کرو، اس کے بعد بات کرو۔ اللہ تعالیٰ اس سے کتنا خوش ہو جائے کہ 10 نیکی 20 نیکی 30 نیکی تمہارے اعمال نام میں لکھی جائے،
اور اگر اس نے وعلیکم السلام بھی کہہ دیا اوپر سے آپ کے لیے دعا لگ رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی گھر گئے، اب جب گھر میں گئے تو وہاں آپ نے السلام علیکم کہا، آپ نے سلام کیا لیکن جواب نہیں آیا، وعلیکم السلام، آپ نے پھر السلام علیکم کہا لیکن گھر سے جواب نہیں آیا، آپ نے پھر السلام علیکم کہا، 3 مرتبہ آپ نے سلام کیا، گھر سے جواب نہیں آیا۔ آپ اپنے صحابہ کو لے کے واپس ہو لیے، جب واپس ہوئے تو اس صحابی کی جو بیوی ہے وہ دوڑی ہوئی آئی اور کہنے لگی اللہ کے نبی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں تو آپ کے سلام کا جواب اس لیے نہیں دے رہی تھی کیونکہ مجھے پتا ہے کہ سلام دعا ہے، تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ جب تک سلام کا جواب نہیں دوں گی تو اللہ کے نبی میرے لیے بار بار دعائیں دیں گے، اس لیے میں جواب نہیں دے رہی۔ آپ نے 3 مرتبہ دعا دی، السلام علیکم، تم پر اللہ کی سلامتی ہو، تم سلامتی سے رہو، السلام علیکم میں ساری دعائیں آ گئی، تمہارا کاروبار ٹھیک ہو جائے، تمہاری جان و مال حفاظت سے رہے، ہر حادثے سے محفوظ رہو، سب کچھ سلام میں آ گیا۔ اس لیے اپنے بھائیوں سے چلتے پھرتے خوب سلام کرو۔ فرمایا جب کوئی بھائی آپ کا آپ کے سامنے ہو، آپ نے اس سے سلام کیا، سلام کر کے آپ آگے چلے، بیچ میں ایک کھمبا آ گیا، کھمبے سے وہ آدمی وہ آپ کا بھائی آپ سے چھپ گیا، پھر سامنے نظر آیا، پھر سلام کرو، پھر سلام کرو۔ صحابہ کرام بازار میں اسی لیے جاتے تھے تاکہ وہ سلام کریں، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ سلام کا اللہ کے یہاں کتنا بڑا رتبہ ہے۔ ایک صحابی بازار جا رہے ہیں، اپنے ساتھ اور بھی ساتھیوں کو لے رہے ہیں، اور بازار گئے اور سب سے سلام کرتے ہوئے چلے گئے، نہ کسی کے پاس بیٹھنا، بس سیدھا گئے اور سلام کرتے چلے گئے، سلام کرتے ہوئے آ گئے۔ ان کے ساتھ جو دوسرے ساتھی تھے کہنے لگے کہ جی آپ نے تو بازار سے کچھ خریدا بھی نہیں ہے اور نہ آپ کچھ لیتے ہیں، آپ کیوں گئے تھے؟ تو انہوں نے کیا فرمایا کہ میں بازار میں لوگوں سے صرف سلام کرنے کے لیے گیا تھا تاکہ میں اپنے بھائیوں سے سلام کروں اور وہ وعلیکم السلام کہیں، میں ان کے لیے دعائیں دوں، وہ میرے لیے دعائیں دیں۔ یہ تھا معمول ہمارے بڑوں کا، یہ تھا ان کا عمل۔ میرے بھائیوں سلام کرو گے سلامتی سے رہو گے، سلام کرو گے سلامتی سے رہو گے، اپنے بھائیوں کو کھلاؤ، اپنے بھائیوں سے ملو، اور یہ فرمایا جو آدمی اپنے مسلمان بھائی کو کھانا کھلائے جنت میں اللہ تعالیٰ جنت کا کھانا کھلائیں گے، اس کے لیے جنت کا کھانا ملے گا، چاہے ہم تھوڑا سا کھلائیں، ضروری نہیں وہ پیٹ بھر کر کھائے، آپ کو کیا ملے گا؟ جنت کا کھانا۔ اور جو کسی مسلمان کو کپڑے پہنائے اللہ تعالیٰ جنت میں ریشمی کپڑے پہنائے گا، سبز رنگ کے، سبز کلر کے۔ اپنے جانوروں تک کا خیال رکھو، آپ نے بلی پال رکھی ہے، کتے پال رکھے ہیں، ان کا بھی تو خیال رکھو، ان کا بھی تو پیٹ ہے، بلی آپ کے گھر میں رہتی ہیں، کتے باہر گھومتے رہتے ہیں، ان کا بھی خیال رکھو، ان کو بھی دو کھانے کے لیے، ان کو ایسے باندھ کے نہ رکھو کہ وہ بھوکے رہیں، آپ کی خود ذمہ داری ہے یہ۔ جس طرح سے انسانوں کے لیے ہماری ذمہ داری ہے اس طرح سے جانوروں کے لیے بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ فرمایا کہ ایک بہت بڑی گنہگار عورت تھی، وہ کہیں جا رہی تھی، راستے میں ایک کتا پیاسا تھا، ہانک رہا تھا، اس نے اپنا دوپٹہ اتارا، اپنی جوتی کو دوپٹے میں باندھا اور اس کو کنویں میں اتار کر پانی نکالا اور کتے کو پلایا، پیاسے کتے کو پانی پلایا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی عمل کی وجہ سے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے، جتنے بھی اس نے بدکاریاں کری تھی اللہ نے ساری معاف کر دی، کیونکہ پیاسے کتے کو پانی پلایا۔ اب دوسرا سنا دیتا ہوں۔ ایک عورت تھی، بڑی نیک تھی، متقی پرہیزگار تھی، نمازی تھی، اللہ تعالیٰ کا نام لینے والی، لیکن اس نے ایک بلی پال رکھی تھی، اس کو پیاسا رکھتی تھی، بھوکا رکھتی تھی، باندھ کے رکھتی تھی، نہ تو وہ کھلاتی اور نہ اس کو وہ کھولتی کہ وہ کسی کے دوسرے گھر پہ جا کے پیٹ بھر لے وہ بلی۔
اسی عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس نیک متقی پرہیزگار عورت کو اللہ تعالیٰ نے عذاب عطا فرمایا، اس کو دوزخ کا عذاب عطا فرمایا۔ اس لیے فرمایا اپنے بھائیوں کا بھی خیال رکھو، اپنے جانوروں کا بھی خیال رکھو۔ ایک جگہ آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص کہیں کھڑے ہوئے تھے، ان کو راستے میں ایک بادل سے آواز آئی، بادل سے کہ اے بادل فلاں جگہ جاؤ، فلاں کے کھیت کو پانی دو۔ تو وہ بادل چلنے لگا۔ آگے کیا دیکھتا ہے کہ وہ بادل ایک جو پتھریلی زمین پر خوب برسا اور وہاں سے پھر وہ پانی چلنے لگا۔ جدھر کو وہ پانی چلنے لگا تو وہاں آگے ایک باغ تھا، اس باغ میں ایک آدمی کھڑا ہوا اپنے باغ کو پانی پھیر رہا تھا۔ تو یہ شخص جو آ رہے تھے کافی دور سے، انہوں نے کہا کہ جی آپ کا کیا نام ہے؟ باغ والے نے وہی نام بتایا جو بادل میں سنا تھا۔ تو وہ باغ والا کہنے لگا کہ آپ نے میرا نام کیوں پوچھا؟ کہنے لگے بھائی میں نے آپ کا نام اس لیے پوچھا کیونکہ آپ ہی کے نام کو میں نے کچھ دیر پہلے وہاں پر اس بادل میں سنا تھا، اور یہ سنا تھا کہ فلاں کے باغ کو پانی دو۔ آپ کا ایسا کون سا عمل ہے جو اللہ نے خاص آپ کے باغ کے لیے یہ بادل وہاں سے بھیجا ہے اور پھر بارش ہوئی اور آپ کے باغ کو پانی آ رہا ہے؟ ایسا کون سا عمل ہے؟ اس نے کہا میرا تو ایک چھوٹا سا عمل ہے کہ میرے باغ میں جو پیدائش ہوتی ہے اس کے میں 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ اپنے بچوں کے لیے، ایک حصہ اللہ کے راستے میں صدقہ وغیرہ نکالنے کے لیے، اور تیسرا حصہ اسی باغ میں لگا دیتا ہوں۔ اس عمل کی وجہ سے اللہ نے ہو سکتا ہے میرا عمل قبول کیا ہو۔ اسی لیے میرے بھائیوں دیکھو، جیسے اس باغ والے کی اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد کری، غیبی پانی بھیجا، غیبی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کی نصرت کری، آج ہماری بھی وہ مدد ہو سکتی ہے، بشرطے کہ ہم اپنے اعمال کو، اپنے عقیدے کو صحیح کریں۔ اپنے کاروبار میں جو ہم کمائی کر رہے ہیں اس کمائی میں سے غریبوں کا بھی حصہ نکالتے ہیں، اس کمائی میں سے اگر ہم بھی 3 حصے کر لیں آج ہماری بھی غیبی مدد ایسے ہی ہوگی۔ ایک حصہ غریبوں کا نکال دو، ایک حصہ اپنے بچوں کے لیے رکھ لو، اور ایک حصہ اپنے کاروبار میں ہی لگا دو۔ اور اگر کوئی غریب آ جائے تو سچ میں غریب ہے، اپنے گھر پہ آ گیا، مانگنے کے لیے آ گیا، اس کو پھر دے دو، چاہے تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو جو آپ کے گھر میں ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارے یہاں کہیں سے گوشت آیا، تو وہ گوشت میں نے اپنے گھر میں کہیں ایک جگہ رکھوایا کہ اس کو رکھ دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو ہو سکتا ہے تناول فرمائے، کھا لیں۔ کچھ ہی دیر بعد میں ایک فقیر آیا، کہنے لگا اللہ کے نام پہ دے دو، اللہ کے نام پہ دے دو، اللہ تمہیں برکت دے گا۔ اندر سے آواز آئی اللہ تمہیں بھی برکت دے، یعنی مطلب یہ ہے کہ آگے چلو، کچھ ہے نہیں دینے کے لیے، اور کچھ تھا بھی نہیں، تھوڑا سا گوشت کا ٹکڑا تھا۔ لیکن اس کے بعد دیکھا، کچھ دیر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے کہا کچھ کھانے کو ہے؟ ام سلمہ جو آپ کی بیوی ہیں انہوں نے اپنی خادمہ سے کہا تو جو گوشت رکھوایا تھا اسے لے کر آؤ۔ وہ وہاں گئی، دیکھا گوشت وہاں ہے ہی نہیں، وہاں پہ سفید پتھر کا ٹکڑا رکھا ہوا ہے، گوشت نہیں وہاں۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے اس فقیر کو نہیں دیا تھا نا، اللہ نے گوشت کو سفید پتھر بنا دیا۔ تو وہ تو اللہ کے نبی کا خاندان تھا جس کو سامنے دکھا دیا۔ آج ہم ہیں، اگر ہم نہیں دیں گے کسی کو تو وہ پتھر نہیں بننے گا، ہم ہی کھا جائیں گے اسے، لیکن ہمارے دل پتھر بن جائیں گے کیونکہ ہم پتھر کھا رہے ہیں، ہم نے کسی کو دیا نہیں، ہم وہ خود کھا رہے ہیں۔ اب دل جب پتھر ہوگا تو کسی پر رحم نہیں آئے گا، کسی پر ترس نہیں آئے گا، کسی پر رونا نہیں آئے گا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا بھی نہیں آئے گا۔ اور فرمایا وہ آدمی ہی کامیاب ہے جو اپنی آخرت کی تیاری مرنے سے پہلے پہلے کر لے، جہاں جانا ہے وہاں کی تیاری پہلے کر لے، وہ انسان کامیاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی، صبح فجر کی نماز کے بعد آپ اپنے ساتھیوں کو اٹھاتے اور ان سے پوچھتے کہ تم نے کوئی خواب دیکھا؟ تم نے کوئی خواب دیکھا؟ اگر کوئی خواب دیکھتا تو وہ بیان کرتا کہ میں نے خواب دیکھا۔
ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج رات کو میں نے خواب دیکھا کہ دو لوگ میرے پاس آئے اور مجھے ایک مقدس میدان کی طرف لے گئے. وہاں میں نے دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، دوسرا کھڑا ہوا ہے، اور جو کھڑا ہوا ہے اس کے ہاتھ میں ایک لوہے کا ہتھیار زنبور ہے جس سے وہ اس کا کلہ چیرتا ہے، یہاں تک چیر لیتا ہے، پھر دوسرا کلہ چیرتا ہے، وہ بھی گدے تک لے جاتا ہے، ادھر چیرتا ہے ادھر سے صحیح ہو جاتا ہے، ادھر چیرتا ہے ادھر سے صحیح ہو جاتا ہے. آپ نے ان سے کہا کہ یہ کون ہے؟ وہ کہنے لگے آگے چلو. آپ نے فرمایا کہ ہم آگے چلے، ہم نے دیکھا ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور ایک آدمی کھڑا ہے، اور جو آدمی کھڑا ہے وہ بیٹھے ہوئے کے سر پر پتھر مار رہا ہے جس سے اس کا سر کچل جاتا ہے، سر پھوٹ جاتا ہے. آپ نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ وہ کہنے لگے آگے چلو. آگے چلے، ایک نہر تھی، خون کی بھری ہوئی نہر، اس کے بیچ میں ایک آدمی تھا. وہ آدمی جب بھی اس خون کی نہر سے نکلنا چاہتا اور وہ خون کی نہر کے کنارے پر آتا تو ایک آدمی وہاں دوسرا بیٹھا ہوا تھا، وہ وہاں پر پتھر بہت سارے پڑے تھے، ان میں سے پتھر اٹھاتا اور اس کے دے کے مارتا، اس کے منہ میں دے کے مارتا، جس سے وہ پھر نہر کے بیچ میں چلا جاتا. آپ نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ کہنے لگے آگے چلے. آگے چلے، ایک باغ تھا، بہت بڑا باغ تھا، اس کے نیچے ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس کے آس پاس بہت سارے بچے بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک دوسرا آدمی بھی تھا جو آنکھ کو دھوک رہا تھا، آنکھ کو دھوک رہا تھا. آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے آگے چلو. اس باغ میں، اس پیڑ میں جب اوپر چڑھے، اس درخت میں جب اوپر چڑھے، اوپر دیکھا ایک محل ہے بہت عالیشان، اور اس محل میں عورتیں، بچے، بوڑھے، سب طرح کے لوگ تھے. آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے آگے چلے. آگے، اس سے بھی آگے چلے، اوپر کو چڑھے. اس محل کے اوپر جو ایک پیڑ کے اوپر محل بنا ہوا تھا، اس محل سے باہر نکلے تو اور اوپر چڑھے، وہاں جا کے دیکھا کہ اس محل میں بوڑھے آدمی ہیں اور جوان آدمی ہیں. بس آپ نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگے آگے چلو. اس سے آگے دیکھا تو فرشتے کہنے لگے اوپر دیکھو. اوپر دیکھا ایک سفید بادل کی طرح ایک بادل نظر آیا. وہ فرشتے کہنے لگے یہ آپ کا مکان ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پھر مجھے جانے دو، کہ نہیں ابھی آپ کی موت نہیں آئی، آپ مرنے کے بعد یہاں آئے. آپ نے پوچھا کہ یہ تو بتاؤ رات بھر تم نے مجھے گھمایا، یہ کیا ماجرا تھا؟ تو وہ کہنے لگے ٹھیک ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں. جو پہلا آدمی تھا جس کا کلے چیرے جا رہے تھے کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، وہ آدمی وہ تھا جو جھوٹ بولتا تھا، اور اس کا جھوٹ محلے میں، گاؤں میں، لوگوں میں دور دور تک پھیل جاتا تھا. اس کے جھوٹ کی یہ سزا اسے دی جا رہی ہے، اور قیامت تک اس کے کلے ایسے ہی چیرے جاتے رہے. اب بتاؤ، آج ہم جھوٹ بولنے کو مہارت سمجھتے ہیں، یہ تو میری مہارت ہے، ہم بات کو گھمانا جانتے ہیں، ہم بڑے تیز ترار آدمی ہیں، اور لوگ بھی تعریف کرتے ہیں ایسے لوگوں کی. ارے بھائی اس کی بات مت کرو، وہ تو بڑے تیز ترار ہیں. فرمایا جو آدمی دھوکے باز ہے، جو آدمی تیز ترار چالاک ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا. دھوکے باز ہم میں سے نہیں. اور آگے سنو، جس آدمی کے سر میں پتھر مارا جا رہا تھا وہ تھا کہ جو علم دین حاصل کرنے کے باوجود علم پر عمل نہیں کرتا تھا، ایسے ہی سو جاتا تھا اور دن کو ایسے ہی گزار دیتا تھا. اور جو نہر میں، خون کی نہر میں بیٹھا ہوا تھا، وہ باہر نکلنا چاہتا تھا، وہ تھا جو سود کھاتا تھا، پیاز کھاتا تھا. پیاز کھانے والے کی سزا کہ وہ نہر میں پڑا ہوا ہے، خون کی نہر میں، اور اس کو پتھر مارے جا رہے ہیں. اور جو پیڑ کے نیچے تم نے وہ آدمی دیکھا، وہ ابراہیم علیہ السلام تھے. جو بچے دیکھے وہ مسلمانوں کے بچے تھے جو بچپن میں مر چکے، وہ وہاں ان کے پاس تعلیم حاصل کر رہے تھے. اور جو آپ کو دھوک رہا تھا وہ جہنم کا داروغہ تھا. اور جو تم نے پہلا محل دیکھا جس میں بچے، بوڑھے، عورتیں تھی، وہ سب مسلمانوں کا، عام مسلمانوں کا مکان تھا. اور جس میں دیکھا کہ بوڑھے اور جوان ہیں، وہ شہیدوں کا مکان تھا. اور جو یہ سب سے اونچا ہے یہ آپ کا مکان ہے، آپ مرنے کے بعد یہاں تشریف لائیں. اس سے پتا چلا کہ ہمیں
جھوٹی گواہی دینے سے، جھوٹ بولنے سے، نماز چھوڑنے سے، ایک دوسرے کے ساتھ دغا بازی، دھوکہ بازی کرنے سے باز آ جانا چاہیے، ورنہ مریں گے تو اکیلے ہی حساب دینا ہے، اکیلے لوگ چھوڑ کے آئیں گے اور اکیلے ہی ہمارے اوپر گزرے گی، کیا گزرے گی اللہ کو پتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر صحیح ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں آپ کو جو آج کی اہم بات ہے وہ بتا دیتا ہوں، اس کے بعد ہمارے کوئی ساتھی آئیں گے وہ کچھ کہنا چاہیں گے تو کہہ لیں گے۔ آج ہمارے لیے سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ جو چندہ ہوگا، ابھی میں نے ابھی دینے کے اوپر فضیلتیں آپ کو سنائی، زیادہ سے زیادہ آپ کو دینا ہے۔ آپ جو بچوں کے لیے ہدیہ دیتے ہیں، باہر عیدی دیتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کے لیے دیتے ہیں، اس کا بھی اللہ کے یہاں ثواب ہے، اس کا بھی بڑا درجہ ہے۔ آپ جو یہاں دیں گے اس کا بھی بڑا درجہ ہے، یہ بھی آپ کو کام آئے گا۔ اور اس کے بعد میں جب آپ اس میں خوب حصہ لے لیں، کیونکہ سال میں ایک دن عید کا آتا ہے، کم سے کم عید کے دن جو ہم جمعے کو دیتے ہیں اس سے ڈبل نہیں تو یہ سوچ لو کہ ہر ایک کو ہم میں سے 100 روپے تو دینے ہی دیں آج انشاءاللہ، اور جتنا ہو سکے وہ دیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عید کی نماز سال میں ایک مرتبہ آتی ہے، ہم اسے صحیح پڑھیں، صحیح سمجھیں۔ سب کچھ جو نماز میں پڑھا جاتا ہے اسی نماز میں وہی پڑھا جاتا ہے، اور وہی سب کچھ تو امام کو کرنا پڑتا ہے، مقتدی تو خاموشی رہتے ہیں۔ صرف سمجھنا تو یہ ترکیب کیا ہے، ترکیب کیا ہے؟ نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز واجب عید الفطر کی 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، واسطہ اللہ تعالیٰ کی منہ میں رکعت شرف طرف۔ اس کے بعد میں نیت باندھیں گے، ثنا پڑھیں گے، 3 تکبیر کہیں گے، اللہ اکبر، ہاتھوں کو اٹھائیں گے چھوڑ دیں گے، اللہ اکبر، ہاتھوں کو اٹھائیں گے چھوڑ دیں گے، اللہ اکبر، ہاتھوں کو اٹھائیں گے باندھ لیں گے۔ اس کے بعد الحمد کوئی سورت، پھر امام صاحب رکوع میں جائیں گے، پھر دونوں سجدے کریں گے، پھر دوسری رکعت میں آئیں گے، امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے، کوئی سورت پڑھیں گے، اس کے بعد 3 تکبیر زائد وہ یہاں ہوں گی، اللہ اکبر، ہاتھوں کو اٹھائیں گے چھوڑ دیں گے، اللہ اکبر، ہاتھوں کو اٹھائیں گے چھوڑ دیں گے، اللہ اکبر، ہاتھوں کو اٹھائیں گے چھوڑ دیں گے۔ جب چوتھی تکبیر ہم کہیں گے اللہ اکبر، بغیر ہاتھوں کو اٹھائے سیدھا رکوع میں چلے جائیں گے۔ یہ آسان سی ترکیب ہے عید الفطر کی نماز کی، آ گئی ہوگی سمجھ میں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔